علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ صدر محترم، معزز سامعین اکرام، آج کے اس مجلس میں جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں کسب حلال کی فضیلت۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس قدر شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے روئے زمین کی تمام پاکیزہ چیز حلال فرمائے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومنو ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیز کھاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ روئے زمین کی حلال آج سے بلا تردد کھائی جا سکتی ہے، صرف وہی چیز کھانا حرام ہے جن کو شریعت نے حرام بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ ذریعہ آمدنی اگر حرام ہو، کمانے کا طریقہ اگر غلط ہو، چوری بے ایمانی لوٹ کھسوٹ کے رقم ہو، تو ایسے رقم سے جو بھی چیز حاصل ہوتا ہے وہ سب حرام ہے۔ اور نہ صرف حرام ہے بلکہ اگر ایسی کمائی استعمال میں لائی جائے، ساتھ ہی خوب سارے عبادتیں کی جائے، ڈھیر سارے نماز روزے انجام دی جائے، متعدد ہزار عمروں کا صرف حاصل کر لیا جائے، تب بھی انسان فلاح و کامرانی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی ساری محنت اور عبادت و ریاضت رہے گی اور بیکار جائے گا۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پر جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اے میرے رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا لباس پرورش سب حرام غذا سے ہوتی ہے، تو بھلا ایسی شخص کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حرام کمائی کھانے والے انسان اپنے پروردگار سے بغاوت کرتا ہے جس نے اس کو دنیا جہان کی چیز کھانے کی اجازت دی، صرف حرام اور ناجائز طریقے سے کچھ کھانے سے منع فرمایا، لیکن ظالم انسان نے اپنے رب کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے دوڑ پڑا۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی تو کھانے اور پینے سے ہمارے دین میں منع ہی کیا گیا ہے، ساتھ ہی مفت کی کمائی سے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے، گداگڑی بھیک مانگنے سے بھی مذہب اسلام میں سختی سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی سائل آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ وہ گداگڑی چھوڑ کر محنت مزدوری کرے، اسی لیے آپ اس شخص کی مدد بھی فرماتے تھے۔ حدیث میں اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ کو چوم لیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ محنت مشقت کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر کالے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہی تھی اہمیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محنت سے کام کرنے اور کھانے کی۔ حرام کمائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بغضات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اغنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ تو مجھے حلال روزی سے اس قدر بغضات دے کہ میں حرام کمائی سے بے نیاز ہو جاؤں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جس نبی کا یہ حال تھا ان کے امتیوں نے آج حلال و حرام کی تمیز ہی مٹا دی۔ ہر طرح کی جائز و ناجائز دھندے مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں، ساتھ ہی خوب ساری عبادتیں بھی کی جا رہی ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیے حرام کمائی کے کھانے کے بعد ہماری دعا اور عبادتیں قبول کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔